الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في موضع آخر إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم وقال عليه السلام الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم۔ آج کے جمعے کا موضوع ہمارا مظلوم کی بد دعا کس طرح اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، یہ موضوع ہے۔ مظلوم جب اللہ کے سامنے آہو زاری کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی فریاد کو ڈائریکٹ سنتا ہے اور اس کے اور مظلوم کی بد دعا کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ سانحہ ساہیوال ابھی پیش آیا آپ کے سامنے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بری داستان ہے، برا کردار ہے۔ جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا وہ برے ترین لوگ ہیں۔ شہداء جن کی جانیں اس سانحے میں گئی ہیں۔ مقصود آج جمعے کا بیان کا یہ ہے کہ مظلوم اللہ کے کتنا قریب ہوتا ہے۔ کبھی کسی انسان کی تکلیف دینے کے بعد اس کی آہ انسان نہ لے، کیونکہ اس کی آہ ایسے لگتی ہے کہ انسان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ادارے، چاہے وہ سیکورٹی کے ادارے ہوں، عدلیہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں مظلوم کی بد دعا تو نہیں لے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ مظلوم ایک ہے مظلوم کے ساتھ یتیم۔ اب دیکھیے دو چیزیں گھٹی آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم پر ظلم ہو رہا ہو۔ حضور خود یتیم تھے۔ حضور کو اللہ رب العزت نے یتیمی کی حالت میں پیدا کر کے بتایا کہ دنیا کے یتیم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی والی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو۔ یہاں پر المیہ یہ ہوا، ظلم بھی کیا گیا اور یتیم بھی کیا گیا، اور اتنا بڑا المیہ کہ ماں باپ کو بچوں کے سامنے شہید کیا گیا اور بچوں کو ماں باپ کے سامنے یتیم کیا گیا۔ اور پاکستانی قوم جس طرح بولنا چاہیے تھا ایسے نہیں بولی۔ کیا ہمارے ملک کے اندر اتنا جانوروں کا قانون ہے کہ ظلم و بربریت کی ایسی مثال قائم کر دی گئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک بوڑھی عورت تھی بنی اسرائیل کے زمانے میں، اس کا کچا گھر تھا جو رستے میں آتا تھا۔ بادشاہ کی سواری گزرنے لگی
تو بادشاہ نے کہا یہ تو انکروچمنٹ ہے، اس کو گرا دو، جھونپڑی ہے، کچا گھر ہے۔ بڑھیا کہیں گئی ہوئی تھی، بادشاہ وقت کی جو لوگ تھے انہوں نے اس کو زمین بوس کر دیا، مسمار کر دیا۔ جب بڑھیا واپس آتی ہے، غریب بڑھیا ہے، کچی بستی ہے، اس نے آ کر اپنی گری ہوئی بستی کو دیکھا، ٹوٹی ہوئی چارپائیوں کو دیکھا، سامان بکھرا ہوا دیکھا، تو اس نے فوراً پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ بتایا گیا بادشاہ وقت کے حکم پہ ہوا ہے، یہ ساتھ اس کا محل ہے، تیری کٹیا، تیرا چھوٹا سا جھونپڑی نما گھر اس کو باور نہیں تھا، پسند نہیں تھا، اس کی ساکھ خراب تھی۔ تو بڑھیا سوچنے میں پڑ گئی کہ میں بادشاہ سے ٹکر نہیں لے سکتی، میں بادشاہ سے مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ تو میرے ساتھ ہے نا۔ تو بڑھیا نے اپنی گری ہوئی جھونپڑی پہ کھڑے ہو کے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ میں نہیں تھی تو تو تھا نا یہاں۔ کیا جملہ کہا؟ میں نہیں تھی تو تھا نا یہاں۔ یہ جملہ اس نے ایسی درد کے ساتھ کہا، آہ کے ساتھ کہا کہ حدیث میں آتا ہے بادشاہ محل سمیت دھماکہ ہوا، زمین کے اندر دھنس گیا۔ بادشاہ ختم، محل ختم اس کا۔ چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوگی، کافر ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن مظلوم ہے، جب آ نکالے گا اس کی آ اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گی۔ چنگیز خان اٹھا، کس طرح چنگیزی فرقہ، اور انہوں نے پورے عالم اسلام کو تہس نہس کر دیا۔ جو مسلمانوں کا دلیر طاقتور مسلمان، جہاد سے سرشار، فتوحات کرتے کرتے افریقہ کی بربری قوم کو زیر کر لیا، چائنا تک پہنچ گئے، وہاں غرناطہ تک پہنچ گئے، وہاں بخارا سمرقند تک پہنچ گئے، اور یہاں افغانستان بامیان تک پہنچ گئے، یہاں پشاور تک پہنچ گئے۔ مسلمان فتوحات کرتے جاتے تھے، اور مسلمانوں کو دیو کہا جاتا تھا، سمندروں پہ گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان ان چنگیزیوں کے سامنے ایسے سب نگو ہو گئے کہ 10 مسلمان کہیں کھڑے ہوتے تھے تو چنگیزی بچہ آ کر کہتا تھا عراقیوں کو، رکو میں تلوار لاتا ہوں، تمہیں قتل کرنے آتا ہوں۔ وہ 10 آدمی خوف سے وہاں سے ہل نہیں سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کا قہر کیوں برسا؟ جب اس طرف خوارزم، شاہ بادشاہ خوارزم تھا، ترکی سے آگے، یعنی ازبکستان سے آگے خوارزم ابھی بھی جگہ ہے، میں گیا ہوں۔ تو شاہ خوارزم بادشاہ نے چنگیزی خانہ بدوش لشکر گروہ کے ساتھ ظلم کیا، مال بھی چھین لیا، اس کے سپاہیوں نے مال بھی چھین لیا، اور سارے چنگیزیوں کے سر منڈوا کر، ٹنڈے کروا کر انہیں پیدل بھیج دیا، جاؤ اپنے دیہاتوں میں واپس چلے جاؤ، شہروں میں آئندہ نہیں آنا، شہروں میں پابندی ہے تم جیسے لوگوں کی، جاہل گنوار لوگ، بالکل جٹ لوگ تھے۔ جب ان پہ وہ لوگ اس طرح ننگے سر اور مال و مویشی سب کچھ چھینا گیا، غربت اور بھوک کی عالم میں جب اپنے دیہاتوں میں پیدل ننگے پیر گئے، تو چنگیز خان جو ان کا سردار تھا منگولی، اس نے اپنے سارے مظلوموں کو، جن جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا، ان ساروں کو اپنے ساتھ لیا، اور وہاں ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہا، اے مسلمانوں کے رب، تو اب عدل کر، ہم پہ ظلم ہوا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے کہا مسلمانوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے، اے مسلمانوں کے رب تو ہماری مدد کر، ہم مظلوم ہیں۔ اب دیکھیے اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، چاہے وہ مظلوم چنگیز خان کیوں نہ ہو اور ظالم مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے وہ کوڑا برسایا کہ مصر، عراق، بغداد، شام، بیت المقدس،
کہاں کہاں مسلمان تھے، ایک ایک جگہ سے اسلامی حکومت ختم ہوئی، افغانستان ختم ہو گیا، پاکستان کے اندر یہ جو خطے ہیں یہ ان کے تسلط میں آ گئے، اور عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کا خالی بغداد سے جو علمی وراثت کتابیں انہوں نے دجلہ کے سپرد کی، دریاؤں کے سپرد کی، نیل کے سپرد کی، تاریخ دان لکھتے ہیں 1 مہینہ دریائے نیل کا پانی جو تھا وہ سیاہی کی طرح کلر چھوڑ کے بہتا تھا، اتنی کتابیں مسلمانوں کی، اور ایسے خون کی طرح بہتا تھا کہ خون مسلمانوں کا وہاں گرا تھا۔ ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اسلام کا جو سب سے جامع لفظ ہے اسلام کا، آپ سے کوئی انسان پوچھے کہ بتائیں دین اسلام کو ایک جملے میں بیان کریں، دین اسلام کو ایک جملے میں بیان کریں تو دین اسلام ایک جملے میں آئے گا نظام عدل۔ جب آپ کہیں قرآن پاک کی سب سے جامع آیت کون سی ہے، جب سے جامع آیت کوئی پوچھے آپ سے سب سے زیادہ ہیبت ناک آیت کون سی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سب سے ہیبت ناک آیت ہے۔ قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ جامع ترین آیت ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے اسلام کا ایک لفظ میں مجھے سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے، تو علماء نے لکھا، صحابہ نے لکھا اس بات کو کہ اسلام کو ایک لفظ میں اگر آپ بیان کریں گے تو آپ کہیں گے اسلام عدل کا دین ہے، عدل ہے اسلام میں، چونکہ عدل پہ حکومتیں قائم، کفر پہ حکومتیں، یہ قول ہے چرچل کا، کافر کا، کہا اس نے کفر پہ حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم پہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، چونکہ اسلام عدل کا نظام ہے۔ اسلام میں جب عدل تھا، آج دیکھیے سانحہ ہوا آپ کے سامنے سائیوال میں، کون سا عدل اس ملک میں ہوا اور ہوگا بھی نہیں، اس ملک میں کوئی عدل نہیں ہے۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ پہ حملہ ہوا تھا، بندے پکڑے گئے، میں نے کہا مولانا سمیع الحق صاحب کے پکڑے گئے، فلاں کے پکڑے گئے۔ اس ملک میں جب تک عدل نہیں ہوگا، ابو منذر بادشاہ تھا بنو امیہ کا، تیونس میں اس کی حکومت تھی، ایک بیٹا تھا اس کا، ایک بیٹا اکلوتا، اس بیٹے نے ایک یہودی کو قتل کر دیا، یہودی کو قتل کر دیا۔ وزیروں نے بادشاہ کی چاپلوسی کرتے ہوئے یہودیوں کو ڈرا کے، دھمکا کے، لالچ دے کے راضی کیا، دیت لے لو، اتنے سونا لے لو، اتنے گھوڑے لے لو، بادشاہ کا ایک بیٹا ہے، جانشین ہے، بادشاہ بنے گا، اس کو نہ چھیڑنا، معاف کر دو اس کو۔ دربار میں آئے یہودی، سارے آئے، ابو منذر بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی بہت متقی پرہیزگار آدمی نہیں تھا، لیکن اللہ کا خوف رکھنے والا تھا۔ اللہ کا خوف کسی سینے میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو بہت بڑا، دنیا دار آدمی، روڈ پہ پھرنے والا، پولیس کے محکمے میں کام کرنے والا، فوج میں کام کرنے والا، تخت پہ بیٹھنے والا، وزیر ہے، اللہ کا ولی وہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، یہودیوں کے لڑکے نے بدتمیزی کی، آپ کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا، لیکن یہودی معاف کرنے کو تیار ہیں، آپ ان کی معافی تسلیم کر لیں۔ قتل یہودیوں کا ہوا، معاف بھی یہودی کر رہے ہیں، اور بادشاہ نے معافی مانگی ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو نیچے ٹیم ہوتی ہے نا، اکثر وہی کام خراب کرتی ہے۔ بادشاہ نے یہودیوں سے پوچھا کیا تم معاف کر رہے ہو؟ کہا جی ہم معاف کرتے ہیں، آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ کا جانشین ہے، تخت پہ بیٹھے گا، ہمیں وراثت والا بیٹا آپ کا چاہیے بادشاہ، ہمیں معاف کرنا ہے آپ کو۔ بادشاہ نے کہا بیٹے کو میرے بلاؤ، بیٹے کو لا کے سامنے، تخت کے سامنے کھڑا کیا، یہود بھی کھڑے تھے، بتاؤ تم نے ان کے بیٹے کو قتل کیا؟ شہزادے نے کہا جی قتل کیا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اے یہودیو، تم تو دیت کا کہہ رہے ہو، معافی کا کہہ رہے ہو،
لیکن اگر میں نے آج شہزادے کو معاف کروا لیا تم سے، کل تاریخ لکھے گی ابو منذر لالچ دھمکات کر مقتول کے ورثاء کو ڈرا کر اپنے بیٹے کو بچا لیا، میں اسلامی تاریخ کے اندر ظالم بادشاہ نہیں کہلانا چاہتا۔ میں وہ تاریخ رقم کروں گا جو عمر بن خطاب نے رقم کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور آپ بادشاہ نے اپنی ہاتھ سے تلوار لے کر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا تیرے بعد شاید زندہ میں بھی نہ رہوں، لیکن میں اسلامی حدود قائم کر کے رہوں گا، اور اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، ایک ہفتہ وہ بادشاہ زندہ رہا، ایک ہفتہ روزانہ روتا رہتا تھا، بیٹے کو یاد کرتا تھا، لیکن اس نے اسلامی حدود میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ کیا ہمارے حکمران، کیا ہمارے جو اداروں کے لوگ ہیں، کیا وہ اکتوبر کو فالو کرتے ہیں؟ کیا خالی ریاست مدینہ نام لینے سے مدینہ بن جائے گی؟ جس وقت تک خلفائے راشدین کی زندگی، جس وقت تک اصحاب رسول کا طرز ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، عدل پہ حکومتیں قائم رہتی ہیں، ظلم پہ حکومتیں گر جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے ایسا ظلم ہوا، کسی بھی چوکی پر، کسی بھی ناکے پر، کسی بھی رستے پر، کیا قانون ہے یہ جنگل کا؟ میں ساؤتھ افریقہ میں گیا، اتنا ڈیولپ ملک ہے، لیکن وہاں مجھے بندوں نے کہا کہ یہاں تو آپ کو رات کو بڑی مشکل سے وقت گزارنا ہے، یہ کالے آتے ہیں، دکانیں گھر لوٹ کے لے جاتے ہیں، 100 دکانیں لوٹ لے، کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی فوجی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن اتنا وہاں پر ڈیولپ ہوا ملک ہے۔ کیا پاکستان بھی آج ایسے ہو چکا ہے؟ ہمارے ملک کے پاس ہر طاقت موجود ہے، لیکن ایک اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے ہمارے لوگوں سے۔ آپ ایسے بکرے کو ذبح نہیں کرتے جیسے ان بیچاروں کو مارا گیا۔ حضور نے فرمایا جنگ میں عورتوں پہ بچوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تعلیم دی، جب بھی جنگ ہو کافر کے ساتھ بچوں اور عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے سامنے کبھی چھری تیز نہ کرو، کسی جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کرو۔ یہ قتل بچوں کے سامنے ماں باپ کو، ماں باپ کے سامنے بچوں کو، اور پاکستان جیسی پاک زمین پر مسلمانان پاکستان نے جو حفاظت کرنے والے تھے وہ بھیڑیے بن گئے، جنہوں نے حفاظت کی قسمیں کھائی تھی وہ قاتل بن گئے۔ یہ وہ قتل عمد ہے جس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ یاد رکھیں، قتل عمد، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ دنیا میں جو انسان کسی انسان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ آج بندہ مار دیا، چوہا مار دیا، بلی مار دی، برابر ہے۔ آج یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 3 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت کبھی نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے 3 اشخاص، شرک کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، سود کھانے والا خالدین فیہا، اور تیسرا قتل کرنے والا، جو آج قتل عام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، یہ قتل کرنے والے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ کس نے اختیار دیا؟ یتیموں کے ساتھ، پھر لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک، یہ ہمارے ملک سے عدل اٹھ چکا ہے۔ اب حکومت چاہے جتنا دعوے کرے، لوگ چاہے جتنی نمازیں پڑھ کے ذکر کر کے اللہ سے دعا کریں، یاد رکھیں میری بات، جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا، ظلم ختم نہیں ہوگا، اس ملک کو کبھی ترقی نہیں مل سکتی۔ آپ کہیں جی 50 لاکھ گھر بنا لیں گے، اتنی نوکریاں دے دیں گے، کبھی ترقی نہیں ملک کر سکتا۔ کافروں کے ملکوں نے، ناروے جیسا ملک جو کافروں نے چھوڑ دیا تھا، پھینک دیا تھا،
ناروے جیسا ملک جو ہے، جب اس ملک کے اندر وہ لوگ بیٹھے عیسائی لوگ، انہوں نے کہا سارے بکاری بن گئے، سارے جو ہے ذلت کے اندر چلے گئے، ہمیں عزت چاہیے۔ انہوں نے کہا عزت چاہیے، عمر بن خطاب کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ مسلمانوں کے بادشاہ نے کچھ رولز بنائے تھے، وہ رولز بنا لو تمہیں عزت مل جائے گی، عدل اس سے ملتا تھا، ظلم اس سے ختم ہوتا تھا۔ ناروے کے اندر آپ پوچھ لیں کسی سے، اس نے عمر لا نافذ کیا۔ وہ عمر لا جب نافذ ہوا، آج ناروے کے اندر اتنی خوشحالی ہے کہ ناروے کا ویزا ہی نہیں ملتا کسی کا۔ ناروے کے اندر غربت نہیں ہے، عدل قائم ہوا، عمر لا قائم ہوا، تو ملک پاکستان کے اندر عمر لا قائم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ سارے بولیں، ہمیں عمر کی ضرورت ہے، حضرت عمر کی زندگی کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں بھی عدل آ جائے گا تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ جو قتل ہوا ہے اس کی کیا کرتے ہیں؟ انسان حیران ہوتا ہے، اتنا ظلم، اور پھر اس کو مارنے کے بعد دہشت گرد بنانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو جو مرضی بنا لیں، اللہ جو بنائے گا اصل تو وہ ہوتا ہے۔ یوم تبلی السرائر۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن نشین کر لیں، آپ بھی اپنے محلوں میں، گلیوں میں، ہر بندہ ظلم کر رہا ہے، آج دل دکھا رہا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ مظلوم کی بد دعا یہاں دل سے نکلتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں علاج کے لیے، میں اکثر اپنے سارے احباب سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی کسی کی بد دعا نہ لینا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ کہ ہو سکتا ہے کسی کی بیمار لوگ آ رہے ہیں، تھانوں میں آتے ہیں، کچہریوں میں آتے ہیں، اسپتالوں میں آتے ہیں، یا خوشحال لوگ نہیں جاتے، وہاں جو بیٹھا ہوا بندہ ہے نا، وہ تھوڑی سی ان کی دعا لے لے گا، اس کی نسلیں تر جائیں گی۔ اگر وہاں تھوڑی سی بد دعا لے لی تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو آج ہر بندہ سوچے کہ میں کسی کی بد دعا نہ لوں، تو اللہ تعالی ہمیں بد دعاؤں سے بچائیں۔ میں آپ کو ایک وہ بھی سنوا